ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ امت دو طبقوں میں تقسیم ہوگی، میری امت فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایسا طبقہ ہوگا جس میں ایمان ہوگا، ذرا بھی منافقت نہیں ہوگی، نفاق کی کوئی علامت ان کے اندر نہیں ہوگی، اور ایک اور طبقہ ہوگا فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور ایک ایسا طبقہ ہوگا جس میں نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان کا کوئی ذرہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے طبقات کا ذکر ہے اللہ کے رسول، یہ غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے۔ غیر مسلم تو کافر و مشرک ہوتے ہیں بھائی، وہ نفاق کا کیا مسئلہ ہے وہاں؟ نفاق کا تو مسئلہ ہم جبہ و دستار والوں کے اندر سے نکل کر آئے گا۔ ہم مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا اندر سے سامنے آئے گا جن کو وراثت میں ملتی ہے مسند ارشاد، جن کی زندگی میں نہ مشاہدے ہوتے ہیں نہ طلب صادق ہوتی ہے، ان کو تو صرف وراثت میں مل جاتی ہے۔ اور ایسے وارثین جب عقابوں کے نشیمن کے مالک بن کے بیٹھتے ہیں، ان اداروں اور جماعتوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھتے ہیں جن کو عقابی صفت رکھنے والے عظیم الشان، بہادر، جری، غیور، حوصلہ مند قائدین نے تشکیل دیا تھا، تو پھر کیا حشر ہوتا ہے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، پھر عقابوں کے نشیمن ہم زاغوں کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ زاغ کوے کو کہتے ہیں، کوے۔ یہ ہے وقت اپنی اندرونی تبدیلی کا، اپنی اصلاح کا، یہ مطلب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے اپنی اصلاح کرو، اللہ کے بندو، حضرت کیا اصلاح کریں؟ کیا سمجھتے اصلاح کا؟ مزاج بدلو، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، کیا ہم فسطاط ایمان لا نفاق فیہ میں آنے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا ایمان اتنا مکمل ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفاق کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا؟ خلق خدا ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ عام تاثر ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں کب سمجھوں کہ میں ایک اچھا انسان بننے لگا، بن گیا؟ عجیب بات آپ نے فرمائی، فرمایا تمہارے پڑوسی یہ کہنے لگے کہ تم اچھے انسان ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اچھے انسان ہو۔ اور جب عام تاثر پڑوسیوں کا یہ ہونے لگے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو، تو تم اچھے انسان نہیں بنے، ابھی تم برے انسان۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اپنے نوجوان علماء سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ اندھی بھکتی کب چھوڑو گے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا انداز ہے؟ یہ ہے کیا؟ کیوں نہیں آپ اپنے مرجع قسم کے لوگوں کے اوپر زور ڈالتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ اس طرح کی اندھی رہنمائی قبول نہیں کریں گے۔ کوئی دباؤ پڑنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اے نوجوان علماء، اللہ سے آزادی ضمیر کی دعا مانگو، اللہ سے ذہنی غلامی سے چھٹکارا مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرما۔ یہ ایسی محبت جو اندھی اور اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اللہ اس سے ہم کو بچا۔ تلاش کرو، غور کرو، یہ زمانہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بیٹھے بیٹھے تبصرے کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ بے چین ہو جاؤ، دل میں کرب محسوس کرو، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں صحیح قیادت نصیب فرما اور صحیح قیادت کی پہچان اور قدر نصیب فرما۔ ہماری آنکھوں پر، دلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اللہ ہٹا دیجئے، ہمیں بصیرت اور بصارت عطا فرما۔ ان دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس جذبے کے ساتھ اپنی ہمگیر اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی سچی اور حقیقی اصلاح، اپنی مکمل اور جامع اور ہمگیر اصلاح، ورنہ ہم انہی علماء میں ہمارا شمار ہوگا جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ کے فرمایا کہ بدترین لوگ ہوں گے وہ علماء، اپنے زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے۔ آسمان کے نیچے ان سے برا طبقہ کوئی اور ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا فرما دیا اللہ کے رسول نے؟ آسمان کے نیچے ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ معمولی الفاظ ہیں۔
بس میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں. میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ اس وقت کوئی لمبی گفتگو کروں. یاد رکھیں چھٹائی کا دور ہے، تبدیلی کا وقت ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا وقت ہے، اور پچھلے طبقے اب معزول کیے جا رہے ہیں، نئے طبقے کو اٹھایا جا رہا ہے. پہچانیے اور دیکھیے اور قدر کیجیے، قدر کیجیے. اللہ کوئی طبقہ ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی طبقہ اجارہ دار نہیں ہے. نہ مدرسے والے اپنے کو ٹھیکیدار و اجارہ دار سمجھیں، نہ خانقاہ والے اپنے کو ٹھیکیدار و اجارہ دار سمجھیں، نہ کسی خاندان والے اپنے آپ کو ٹھیکیدار و اجارہ دار سمجھیں. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب جس سے چاہے کام لے، جس کو چاہے چن لے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے عظیم مسجد کو مندر بنا دینے والوں کو بھی چن لیا تھا، اور ان کو امامت عالم اور صحبت نبوی کے شرف سے مشرف کر دیا تھا. صحابہ کرام، صحابیات، یہ کون لوگ تھے جو مورتی پوجا کرتے تھے، جو بت پرست کرتے تھے؟ ان کو تو اللہ نے اس بلندی پہ پہنچا دیا. اس لیے بظاہر کہ ان کی خرابیاں اندرونی کم تھیں، بیرونی زیادہ تھیں. اوپر کی خرابیاں زیادہ تھیں. وہ زنا بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار نہیں مشہور کرتے تھے. وہ کوئی خانقاہیں نہیں چلاتے تھے. وہ ان پڑھ لوگ تھے. اور دوسری طرف وہ اہل کتاب تھے جہاں جن کی مسجدیں بھی تھیں، عبادت گاہیں بھی تھیں، خانقاہیں بھی تھیں، مدرسے بھی تھے، شرعی عدالتیں بھی تھیں. وہ فتوے بھی صادر کرتے تھے، ان کے جبہ و دستار بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن وہ مکار اور مفاد پرست لوگ تھے، خود غرض اور بخیل لوگ تھے. حسد ان کی رگ رگ میں بھرا ہوا تھا، تکبر اور غرور تھا. اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ کے نعرے لگاتے تھے. ہم اللہ کے تو اولاد کی مانند، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم فلاں اور فلاں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، ان کو مغضوب علیہم اور ضالین بنا دیا. یہ ہے تبدیلی قوم کا ایک زبردست مظہر. یہ تبدیلی قوم امت مسلمہ کے اندر بھی ہوتی رہے گی. اقوام عالم کے اندر سے نئی قومیں بھی لائی جاتی رہیں گی. امت مسلمہ کے نئے طبقات بھی اوپر لائے جاتے رہیں گے. اس طبقے کے افراد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جن کو طبقہ علماء بڑی حقارت سے دیکھا کرتا تھا اور دیکھا کرتا ہے. بہت خراب اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اپنے ملک کے علماء کی بھی، پڑوس کے اندر کے بھی بعض علماء کی بھی. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ضمیر مر گیا ہے اور دشمنوں ہی کے آلے کار اب بن کر جینے اور مرنے کا فیصلہ ہمارے کچھ لوگوں نے کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے نکال لے اور بچائے رکھے اور سب کو صحیح راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.